نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ہماری آج کی گفتگو وہ ظہر اور عصر کی سنتوں کے حوالے سے ہوگی جی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک ساتھی آیا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے مولویوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم ظہر کی سنتے پڑھتے ہیں تو درمیانی قاعدے میں اگر بھولے سے درود شریف پڑھ بیٹھے تو کہتے ہیں کہ سجدہ ساو واجب ہو گیا، آپ نے درود کیوں شروع کیا؟ اور دوسری طرف جب ہم عصر کی سنتیں پڑھتے ہیں تو وہاں اگر درمیانی قاعدے میں درود نہ پڑھیں، رب جعلنی نہ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا، آپ نے اس نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ تو محترم سامعین، آئیے اس میں کیا راز ہے، اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ضابطہ اور ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے اس ضابطے اور اصول پہ غور کرنا ہے، غور سے میری یہ بات سننی ہے کہ ہر وہ نماز جو 2 رکعات سے اوپر ہو، 3 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتیں ہوں، تو اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، ایک درمیانی قاعدہ ہوتا ہے اور ایک آخری قاعدہ ہوتا ہے۔ تو جو درمیانی قاعدہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آپ کو درود شریف شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ ہر وہ نماز جو 2 رکعات سے اوپر ہو، 3 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتیں ہوں، 3 رکعت والی نماز وتر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے، تو ہر وہ نماز جس میں 3 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتیں ہوں اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، درمیانی قاعدہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ آگے آپ کو درود اور رب جعلنی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو آخری قاعدہ ہوگا 3 رکعتوں کا یا 4 رکعتوں کا، تو اس میں آپ شہادت کے بعد درود بھی پڑھیں گے اور رب جعلنی بھی پڑھیں گے۔ تو یہ فارمولہ، یہ اصول اور یہ ضابطہ یاد رکھیں۔ تو یہ جو میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا کہ آپ نے یہ جو اصول ابھی بیان کیا ہے 3 رکعتوں والا یا 4 رکعتوں والا، یہ ضابطہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اس میں 2 قاعدے ہوتے ہیں، درمیانی قاعدہ اس میں چھوٹا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا ضابطہ اور اصول عصر کی نماز میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ ادھر تو درمیانی قاعدہ، اس پہ اگر ہم درود نہ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس نماز کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تو آئیے اس میں کیا حقیقت ہے، اس سے پردہ اٹھاتے ہیں جی۔ عصر کی جو سنتے ہیں نا، عصر کی سنتیں، محترم سامعین، یہ مستقل نہیں ہے، عصر کی سنتیں یہ حقیقت میں نفلی نماز ہے، اور نفلی نماز یہ 2 رکعات سے اوپر نہیں ہے، اور نفلی نماز کو جوڑنے کی سہولت بھی شریعت نے دے رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اشراق کی نماز یہ دیکھیں، 2 رکعتیں آپ نے اشراق کی نماز پڑھی، یہاں آپ بیٹھیں گے، آپ بڑا قاعدہ کریں گے، رب جعلنی بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، یہاں آپ سلام پھیر دیں گے، یہ آپ کی 2 رکعتیں ہیں۔ تو یہ 2 رکعتیں آپ نے مکمل کر لی، اور یہ اگلی آپ اشراق کی رکعتیں آپ شروع کر رہے ہیں، تو ان کو آپ اللہ اکبر پھر سبحانک اللہم، جیسے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں ایسے ہی آپ یہ 2 رکعتیں پڑھیں گے، یعنی کہ ایک جوڑا آپ نے یہ سلام کے ساتھ مکمل کیا اور ایک جوڑا یہ آپ سلام کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 جوڑے ہیں نا، ایک جوڑا یہ سلام کے ساتھ ہو گیا اور ایک جوڑا یہ آپ کا سلام کے ساتھ ہو گیا، تو ان کو شریعت نے، یہ جو 2 جوڑے ہیں نا، ان کو جوڑنے کی بھی شریعت نے ایک سہولت دے رکھی ہے۔ تو وہ کیسے کہ یہ جوڑا جب مکمل ہونے لگے نا، یہاں یوم یقوم الحساب تک آپ پہنچے، تو آپ سلام نہ پھیریں بلکہ نماز کے اندر ہی رہ کے اگلا جوڑا وہ آپ شروع کر دیں۔ تو اگلا جوڑا آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ تو اب تو بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ عصر کی سنتیں وہ حقیقت میں وہ نفلوں کے 2 جوڑے ہیں جن کو اس طرح سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب سارے کے سارے آپ کے اشکال دور ہو گئے۔ اب یہ آپ نہیں کہیں گے کہ عصر کی جو تیسری رکعت ہے وہ سبحانک اللہم سے شروع کرنی چاہیے، بلکہ عصر کی نماز کے اندر یہ تیسری رکعت والی بات ہی نہیں ہے۔
تیسری رکعت والی جو بات ہے وہ ظہر کی نماز میں ہے۔ ادھر جو ہے یہ 2 رکعتیں الگ ہیں اور یہ 2 رکعتیں الگ ہے۔ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے یہاں علم تری کیف پڑھا ہے تو اب اس سے اگلی صورت پڑھیں گے جی، اور جہاں جو کچھ پڑھا ہے اب اس سے اگلی صورت پڑھے گی، جہاں کو جو کچھ پڑھا ہے اب اس سے اگلی صورت پڑھے گی، کیونکہ یہ مستقل 4 رکعتیں ہیں۔ لیکن اس کے برعکس عصر کی نماز میں اگر آپ نے یہاں علم تری کیف پڑھی ہے نا تو اس میں تو اگلی صورت پڑھیں گے، لیکن اگلی یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا، آپ ان 2 رکعتوں میں ان رکعتوں میں پڑھی جانے والی صورتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ مستقل جوڑا ہے، آپ کی مرضی، آپ ابھی اس کے اندر جو کچھ پڑھے۔ اللہ تعالی ہماری یہ نشست قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔